مفتی محمد شفیع اللہ کے بیانات سننے کے لیے یقین محکم چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس أو كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ احساس صداقت رکھتا ہوں، آئین عدالت رکھتا ہوں، احساس صداقت رکھتا ہوں، آئین عدالت رکھتا ہوں، آنکھوں میں حیا دل میں غیرت توفیق شجاعت رکھتا ہوں۔ اسلام سے مجھ کو الفت ہے، ایمان کی حلاوت رکھتا ہوں، ابو بکر و عمر عثمان و علی چاروں سے محبت رکھتا ہوں۔ محترم بزرگوں، دوستو، بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس فرقان حمید سے چند آیات اور حدیث مبارکہ تلاوت کی۔ دعا ہے کہ رب العزت مجھے بھی اور ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا یہ عمل اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول بھی فرمائے۔ بسا اوقات انسان کوئی نیک عمل تو کرتا ہے لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں ہوتی، اسے قبول نہیں ہو پاتا، تو قبولیت کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جب تحریک آزادی چل رہی تھی، انگریز کو
ہندوستان سے نکالنے کی تحریک تھی، تحریک آزادی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے ان کے خلاف جنگیں لڑیں اور انہیں جزیرہ انڈمان اور کالے پانی کی سزائیں دی گئیں۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے ساتھیوں سمیت کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اوپر سے چاول یا ایسی خوراک ڈال دیتے تھے، کنویں میں تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جو آتے تھے کھانا دینے، انہیں کہا کہ ہمیں کچھ کوئلے تو دے دو، کوئلے۔ تو انہوں نے کوئلے ڈال دیے، تو کوئلہ لے کر انہوں نے اس کنویں کی دیواروں پر قرآن مجید کی تفسیر لکھنا شروع کر دی۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے کلام کی تفسیر لکھنے والوں میں اپنا نام بھی لکھوا رہا ہوں۔ پھر جو انہوں نے تفسیر وہاں شروع فرمائی تھی، اللہ نے انہیں زندگی عطا فرمائی، وہاں سے رہائی ہوئی تو وہ تفسیر مکمل ہوئی، آج بھی وہ تفسیر موجود ہے۔ ایک دفعہ وہ جیل میں رو رہے تھے اسی کنویں میں، تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ تو ہمیں دلاسے دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں تکالیف آتی رہتی ہیں، اللہ کی راہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تکالیف برداشت کرنا پڑی، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تکالیف برداشت کرنا پڑی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نکال دی گئیں۔ تو آپ ہی ہمیں مثالیں دیتے ہیں، آپ اس تکالیف اور مصائب کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ فرمایا تکالیف اور مصائب پر نہیں روتا، میں روتا اس بات پر ہوں کہ یہ بھی اللہ نے اپنی بارگاہ میں ہمارا عمل قبول نہ کیا تو ہم کدھر جائیں گے۔ تو عمل بھی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ میرے مولا ہمارا یہ عمل، ہمارا مسجد میں آنا، بیٹھنا، تیری باتیں سننا، تیرے کلام کو سننا، سمجھنا، عمل کی توفیق، یہ سارا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ کا تذکرہ ہے، جو آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ مکہ مکرمہ سے غار ثور تک اور دوسرا حصہ غار ثور سے مدینہ طیبہ تک۔ جو اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے وہ مکہ مکرمہ سے غار ثور تک جو ہجرت ہے اس کا ذکر ہے۔ جب کافروں نے دیکھا کہ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، حضرت عباس، حضرت حمزہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بھی اسلام کے زیر نگی، زیر دست آ گئے ہیں، زیر سایہ آ گئے ہیں، تو انہیں بڑی فکر لاحق ہوئی کہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف جا رہے ہیں، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کاوشوں اور کوششوں کو نہ روکا گیا تو ایک وقت آئے گا کہ ہمیں مکہ میں رہنے کو جگہ نہیں ملے گی۔ تو بیت اللہ کا جس طرف دروازہ ہے، اس طرف وہاں پر ستونوں کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے کہ یہاں پر دار الندوہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی بار بار مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہاں پر ستونوں پر لکھا ہوا ہے، آل سعود سے پہلے اس خطے کا نام حجاز مقدس تھا، آل سعود نے آ کر اس کا نام سعودیہ رکھا، اور کئی وہ چیزیں، وہ کنویں، وہ راستے، وہ گلیاں وہ ختم کر دی ان لوگوں نے، لیکن پھر بھی ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اگرچہ وہ چیزیں ختم کر دیں لیکن اس پر لکھ دیا کہ یہاں پر یہ چیز موجود تھی۔ مثلا
اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر کو جب پھانسی پہ چڑھایا گیا 3 دن تک وہ لٹکتے رہے، 3 دن تک۔ حجاج بن یوسف کا دور تھا۔ 3 دنوں کے بعد ان کی والدہ آتی ہیں اور روتی پیٹتی نہیں ہیں، ماتم نہیں کرتی، وہاں آ کر کھڑے ہو کر یوں فرماتی ہیں کہ یہ سوار اپنی سواری سے کب اترے گا؟ تو وہاں پر 2 ستونوں پر لکھ دیا گیا کہ یہاں پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ چڑھایا گیا تھا، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو لہب نے پتھر برسائے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر، صفا کی پہاڑی پر تشریف فرما تھے، اور آپ اعلان فرما رہے تھے، لوگوں میں نے تمہارے درمیان ایک بہت بڑا طویل زمانہ گزارا ہے، کیف وجدتم، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو انہوں نے یک زبان ہو کہ ساری قوم نے کہا جربناک مرارا، ہم نے آپ کو بارہا آزمایا ہے، فما وجدناک الا صادقا، آپ کو سچ اور سچائی کے علاوہ ہم نے کچھ پایا ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے جب اگلا جملہ ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کامیابی کا دار و مدار لا الہ الا اللہ کہنے پر ہے، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے پتھر اٹھانے والا ابو لہب نے پتھر اٹھایا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نگاہ اٹھاتے تھے تو شریعت بن جایا کرتی تھی، جو ناراض ہوتے تو جہنم بھڑک اٹھتی، جو مسکرا دیتے تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے۔ اس میرے آقا اور مولا کو، اس کائنات کے نبی کو اس ابو لہب نے کہا تبن لک لہذا جمعتنا، یہ عربی زبان میں گالی دی۔ اللہ نے انہی گالی کو اپنے قرآن میں نقل فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو میرے محبوب کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے بیٹے نے رخصتی سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر کو طلاق دی، نکاح ہوا تھا، نبوت کا دعویٰ فرمایا، اس نے طلاق دے دی، آپ نے بد دعا فرما دی اللہم سلط علیہ کلب من الکلاب، اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے، جس کے لیے آپ نے بد دعا فرمائی تھی۔ تو قافلہ جا رہا تھا، قافلے کے درمیان سے شیر آیا، اسے چیر پھاڑ کے رکھ دیا، اور چھپتا پھر رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بد دعا دی ہے۔ بہرحال یہ جو دار الندوہ تھا، جہاں سے بیت اللہ کا دروازہ ہے، اس طرف سامنے ستون ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ قریش کا پارلیمنٹ تھا، یہاں پر فیصلے ہوا کرتے تھے۔ ابو جہل نے سب کو وہاں جمع کیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلتا چلا جا رہا ہے، لوگ فوج در فوج، جماعتوں کی جماعتیں آ کر اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، ان کا کوئی سد باب کرنا چاہیے۔ تو کسی نے کہا قتل کر دو، کسی نے کہا قید کر دو، کسی نے کہا جلا وطن کر دو۔ ان ساری باتوں کو اللہ رب العزت نے سورہ انفال میں ذکر فرما دیا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ کافر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابی بن خلف، امیہ، یہ سارے مل کر آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ لِيُثْبِتُوكَ، انہیں قید کر دیا جائے، او یخرجوک، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ تو شیطان انسان کی شکل میں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ شیطان نے کہا کہ اگر قید کر لو گے تو ان کے ماننے والے تمہارے ساتھ لڑیں گے، ان کے جو قبیلے والے ہیں تمہارا بائی کاٹ کریں گے، پابندیاں ہوں گی تم پر، جھگڑے بڑھیں گے۔ اگر تم انہیں نکال دیتے ہو، جلا وطن کر دیتے ہو، پھر وہاں جا کر یہ دین، اپنے دین کی دعوت دے کر ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیں گے
جیسے یہاں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہاں لوگ مسلمان ہوں گے اور بڑا لشکر بنا کر پھر یہ تم پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اگلی صورت یہ بتائی او یقتلوک، یا ان کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیا جائے، او یخرجوکا، یا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، او یقتلوکا، یا آپ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، آپ کو شہید کر دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تدبیریں کر رہے تھے، اللہ اپنی تقدیر کو ان کی تدبیروں پر غالب کر رہا تھا۔ او یخرجوکا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے، اللہ بھی اپنی تدبیر بنا رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیر ان سب کی تدبیروں پر غالب آ گئی۔ بچانے والا کون؟ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے اے میرے محبوب اب آپ اس شہر سے ہجرت فرما جائیں، مدینہ طیبہ چلے جائیں، لیکن جانے سے پہلے اپنے یار کو، اپنے جان نثار کو، اپنے بچپن کے ساتھی کو ساتھ لے جائیں۔ جب اللہ کا حکم آ رہا تھا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی تیاری فرما رہے تھے تو مہینہ سفر المظفر کا تھا، یہی مہینہ تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اٹھتے ہیں اور ان گلیوں سے ہوتے ہوئے، جن گلیوں سے جب آپ گزرا کرتے تو گلیوں کے پتھر پڑے ہوئے میرے آقا کو سلام کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس گلی سے آپ گزر جایا کرتے تھے ہمیں گلیوں کی خوشبوئیں بتایا کرتی تھیں کہ اس گلی سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ اس گلی سے گزرتے ہوئے رات کی تاریکی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں۔ ساری کائنات کو حکم ہے کہ محمد کے قدموں میں جاؤ۔ سلمان فارس سے چل کر آتا ہے، بلال حبشہ سے چل کر آتا ہے، صہیب روم سے چل کر آتا ہے۔ ساری کائنات کو حکم ہے کہ محمد کے قدموں میں پہنچو۔ جبرائیل ساتوں آسمانوں سے چل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنے کے لیے آپ کے قدموں میں پہنچتا ہے۔ لیکن آج امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے کہ اے میرے محبوب آپ چل کر صدیق کے دروازے پر جاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، رات کا عالم ہے، تاریکی ہے، ساری دنیا، سارے لوگ مکے کی بستی کے، مکے والے سارے سو رہے ہیں، یا تو جاگ رہا ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہا ہے یا ابو بکر صدیق کا گھرانہ جاگ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر پہنچتے ہیں صدیق اکبر کے، فرماتے ہیں صدیق اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہاں سے ہجرت کرنی ہے، راتوں رات کرنی ہے، تیاری کرو۔ کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری، ہجرت دی منزل بھاری، ہجرت دی منزل بھاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ ازل سے یہ یاری چلی آ رہی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے گھر کا مال کتنے درہم تھے؟ ایک روایت میں 5000 درہم وہ اٹھاتے ہیں، سارا کل کائنات سامان باندھ لیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں نبی و صدیق کا یہ قافلہ مکہ کی گلیوں سے ہوتے ہوئے رات کے سناٹے میں جا رہا ہے غار ثور کی طرف، جبل ثور کی طرف۔ جب وہاں پر پہنچے ہیں تو چلتے چلتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک زخمی ہو چکے ہیں، قدموں پر نوکیلے سنگریزے چبھ چبھ کر آپ کے پیر سوج گئے ہیں۔
آپ کے پیروں پر ورم آ گیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیوں سج گئے پیرن تیرے ہن کس لئی کندھے میرے، اے میرے آقا میرے کندھے کس لیے ہیں، آپ کے پاؤں سوج گئے ہیں، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ صدیق آپ کو اس غار ثور کی، جبل ثور کی غار تک لے جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا کر غار ثور کی طرف جاتے ہیں۔ چشم فلک نے ایسا نظارہ نہیں دیکھا تھا، آج تک تو دنیا نے دیکھا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر حسین سوار ہیں، آج تک تو دنیا نے دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ایک یتیم سوار ہے، آج تک تو دنیا نے دیکھا تھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، آج تک تو دنیا نے دیکھا تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حلیمہ کے کندھوں پر سوار ہیں۔ آج چشم فلک نے پہلی بار نظارہ دیکھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے کندھوں پر سوار ہو کر اس غار ثور کی طرف جا رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا کر اس غار تک لے جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ تو آپ اول ہیں، ہر جگہ آپ کا پہلا نمبر ہے، میں ہر دفعہ دوسرے نمبر پر جگہ جگہ جا رہا ہوں، لیکن آج ترتیب بدل دیجئے، آپ باہر تشریف فرما ہوں، میں پہلے اندر جاتا ہوں، غار کی صفائی کر لیتا ہوں تاکہ کوئی نقصان دینے والی چیز میرے آقا کو نقصان نہ دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ جب غار کے اندر جاتے ہیں جگہ جگہ جھاڑیاں اگی ہوئی، ایک چادر ہے صدیق کے پاس، اس چادر کو پھاڑ کر غار کے سارے سوراخ بند فرماتے ہیں، غار کے صفائی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلاتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لاتے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جولی میں سر رکھ کر سو جاتے ہیں۔ تھکاوٹ ہونے کی وجہ سے آپ کو نیند آ جاتی ہے، جیسے ہی نیند آتی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اپنا پاؤں کی ایڑی ایک سوراخ میں دی ہوئی ہے، ایک کالا ناگ آتا ہے، آ کر وہ اندر داخل ہونا چاہتا ہے، چاروں طرف سے سارے راستے بند ہیں، اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر جیسے ہی ڈسا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے ایڑی کو باہر نکالنے کے اور دبا دیا تاکہ دشمن اندر داخل ہونے نہ پائے۔ تکلیف کی شدت سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اور وہ آنسو کتنا قیمتی تھا کہ وہ آنسو اللہ نے زمین پر نہ گرنے دیا، وہ آنسو گرا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، فرمایا صدیق کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا پاؤں کو میرے قریب لاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پاؤں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کیا، آپ نے وہ لابیدان جو کبھی قتادہ کی آنکھ پہ لگا کرتا تھا، جو کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑیوں پہ لگا تھا، آج وہی لابیدان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری ایڑی پر لگایا۔ فرمایا درد ایسے چلا گیا جیسے کبھی مجھے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، زہر کا اثر ختم ہوا۔ دشمن تلاش کرتے کرتے وہاں پر پہنچ گئے، اب غار کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دشمن پہنچ چکا ہے، اگر انہوں نے ذرا سا بھی نیچے دیکھا جھک کر تو ہم نظر آ جائیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا صدیق غم نہ کر، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر ہمارے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا غم نہیں تھا کہ مجھے پکڑ لیں گے، وہ تو پہلے عرض کر چکے تھے یا رسول اللہ میں مر گیا، مجھ کو کچھ ہو گیا تو وہ میری اکیلے کی جان ہے، کوئی نقصان نہیں، خدا نخواستہ آپ کو کوئی نقصان ہو گیا پوری امت تباہ ہو جائے گی۔ لا تحزن، آپ نے ارشاد فرمایا صدیق غم نہ کر، ان اللہ معنا،
فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے صدیق کے دل پر ٹھنڈک ڈال دی، اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر سکون نازل فرما دیا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ فَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا۔ آج کیا کہتے ہیں، وہ کیمرے کا دور ہے نا، کرامتیں اور یہ معجزے یہ پہلے دور میں تھے، آج لا کے دکھاؤ۔ تو اس آیت کا کوئی انکار کر کے دکھائے کہ اللہ نے وہاں پر کیا فرمایا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، فرمایا ایسے لشکروں سے اللہ نے مدد فرمائی جو کسی کو دکھ نہیں رہا تھا۔ ایک مکڑی بھیج دی، مکڑی نے اس غار کے دہانے پر جالا تن دیا، ایک کبوتری کو بھیج دیا، اس کبوتری نے وہاں انڈے دے دیے۔ اب دشمن آتا ہے، دشمن کہتے ہیں یار جھک کر دیکھ تو لو، اس غار میں نہ چلے گئے ہوں، اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں اندر ان کی باتیں۔ تو دوسرا کہتا ہے اگر اندر گئے ہوتے تو یہ جالا بھی ٹوٹ چکا ہوتا، یہ انڈے بھی یہاں موجود نہ ہوتے۔ یہ انڈے اور یہ مکڑی کا جالا ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اندر نہیں گئے ہیں۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے دل کو تسکین بھی عطا فرمائی۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اللہ نے مدد بھی فرمائی اس مکڑی کے جالے سے اور کبوتری کے انڈوں سے۔ فرمایا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، کافر اپنے ارادے میں ناکام، کافر اپنے ارادوں میں ناکام، کافر اپنی کوششوں میں ناکام۔ فرمایا وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کی بات بلند ہو کر رہی، جو اللہ نے چاہا وہی ہو کر رہا۔ کافر ناکام ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے میں پکڑنے میں ناکام ہو گئے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا اشجع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر، انا احسن الناس، میں لوگوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل، انا اجمل الناس، انا اشجع الناس، لوگوں میں سب سے بڑا بہادر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو رات کی تاریکی میں ہجرت فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان فرماتے ہیں لوگوں میں ہجرت کرنے لگا ہوں، کوئی ہے جو آ کر میرا مقابلہ کرے، اپنی بیویوں کو بیوہ کرائے، بچوں کو یتیم کرائے، عمر کا مقابلہ کرے، میں ہجرت کے لیے جا رہا ہوں۔ بھئی بہادری تو یہ ہے نا کہ سب کے سامنے، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھپ کر جا رہے ہیں، رات کی تاریکی میں جا رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ ایک امتی وہ تو اعلان کرے اور نبی رات کی تاریکی میں چھپ کر جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں دنیا میں سب سے بڑا بہادر ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاعلان ہجرت فرماتے تو پھر آپ کی امت پر بھی علی الاعلان ہجرت کرنا فرض ہوتا۔ آپ نے اپنی امت کے غریب تر کمزور تر آدمی کو دیکھا کہ اگر میں نے علی الاعلان ظاہری طور پر ہجرت کر لی تو میری امت کا غریب مارا جائے گا، اس کو تکالیف اٹھانا پڑیں گی۔ تو آپ نے اپنے امت کے غریبوں کی خاطر، اپنی امت کے غریبوں کے لیے آپ نے رات کی تاریکی میں ہجرت فرمائی۔ پھر غار ثور سے اگلا سفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ طیبہ کی طرف، یہ اگلا مرحلہ تھا۔ یہاں تک اللہ رب العزت نے آپ کی ہجرت کو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور جہاں لفظ ارشاد ہوئے صاحبہ، صاحب کا لفظ، صاحب صحابی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہوتے ہیں انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا جو منکر ہے وہ سمجھو قرآن کا منکر ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، یہ صاحب کا لفظ بتاتا ہے قرآن مجید کے کسی ایک حرف، ایک لفظ، ایک جملے کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو اللہ نے اپنے قرآن میں ذکر فرمایا۔ جو اللہ کے قرآن کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کہتے ہیں نا جی ہم ابو بکر صدیق کی صحابیت کو نہیں مانتے، جو نہیں مانتا وہ قرآن کو نہیں مانتا، جو قرآن کو نہیں مانتا وہ اسلام سے خارج ہے۔ اور ایک بات، جو مولوی ہوتا ہے نا، جو مفتی ہوتا ہے،
وہ کسی کا کافر ہونا، غیر مسلم ہونا بتاتا ہے، کسی کو بناتا نہیں ہے۔ بھئی کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو یہ بتاتا ہے کہ اس بندے کا وضو ٹوٹ گیا ہے، وضو ٹوٹ جانا بتاتا ہے، کسی کو ناپاک کرتا نہیں ہے، کسی کو کافر بناتا نہیں ہے، اس کا کافر ہونا بتاتا ہے کہ اپنی اصلاح کر کے دوبارہ اسلام کی طرف آ جاؤ۔ تو جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا منکر ہے، اور صحابی کسے کہتے ہیں آج تعریف بھی سمجھ لو، صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو۔ یہاں زیارت بھی نہیں، جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محفل میں آپ کی صحبت پائی ہو۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، لیکن انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نابینا صحابی تھے، نابینا نے دیکھا نہیں، لیکن آپ کی صحبت میں بیٹھے، وہ صحابی ہے۔ اور صحابی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا؟ فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی اقتداء کرو گے تو ہدایت کو پالو گے۔ فرمایا جس طرح ستارے ہیں نا، ستاروں کی طرف منہ کر کے کوئی تھوکے تو تھوک اس کے منہ پر آئے گا، تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں، جو ان کو بھونکیں گا وہ بھونکنا اس کے منہ پر آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات، آپ کی شان کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔